نے پریس کانفرنس کی، آپ تھے بیسیٹ فیڈرل منسٹر، خواجہ آصف صاحب تھے، اختیار ولی صاحب تھے، آج بھی اختیار ولی صاحب کے ساتھ آپ کی پریس کانفرنس تھی. مجھے صرف طاہر صاحب ایک بات، اگر میں اس بحث میں کہ وفاقی حکومت کا کیا موقف ہے، صوبائی حکومت کیا کہہ رہی ہے، اس سے نکل کر ایک سیریس معاملہ ہے، ایک نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے، کیا اچھا نہ ہو کہ وفاق تھوڑی وسعت القلبی کا مظاہرہ کرے اور وزیر اعظم ایک آؤٹ آف دا باکس ایسی، میں چاہ رہا تھا میں آپ سے ایک سوال ضرور کروں کہ اگر بلا لیں آفریدی صاحب کو کہ بھئی آپ اپنا مسئلہ بتائیے، ہم آپ سے اپنی ایکسپیکٹیشن بتاتے ہیں بطور وفاق کی اکائی کہ یہ کام آپ ذمہ داری سے کریں، تو یہ جو اتنا تنازع ہے یہ ختم ہو جائے، کیونکہ اب تو ایک ہیومینیٹیرین کرائسس بھی ایک قسم کا ہے اور نیشنل سیکیورٹی کا ایشو تو ویسے بھی ہے. دیکھیے، مجھے یہ لگتا ہے کہ آفریدی صاحب اور ان کی کیبنٹ پولیٹیکل بیان بازی کے ذریعے بیانیاں بنانا چاہتے ہیں. وہ کسی معاملے کو ریزالو کرنے میں سیریس نہیں ہے. آپ دیکھیں گے تو ان کا زور پریس کانفرنسز پہ، میڈیا انٹریکشنز پہ، سوشل میڈیا پہ اور بڑے بڑے بیان دینے میں ہے اور کنٹروورسیز کریٹ کرنے میں ہے. ابھی تک جب سے وہ وزیر اعلیٰ بنے ہیں، انہوں نے ایجوکیشن پالیسی اناؤنس کی ہو، ہیلتھ پالیسی اناؤنس کی ہو، لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے کچھ سٹیپس لیے ہوں، کاؤنٹر ٹیررزم پہ سٹیپس لیے ہوں، ریونیو بڑھانے کی بات کی ہو، سیف سٹی کمپلیٹ کیا ہو، فورنسک لیب بنانے کی بات کی ہو، سی ٹی ڈی فورس کھڑی کرنے کی بات کی ہو، وہ سچویشن کو بد سے بدتر کیے جا رہے ہیں. ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ میں وہ نہیں آئے. اور ہمارا تو کانڈکٹ یہ ہے کہ جب وہ وزیر اعلیٰ بنے تو شہباز شریف صاحب نے بطور وزیر اعظم ان کو خود فون کر کے مبارک دی اور دعوت دی کہ آپ آئیں، مل بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں. اس کے بعد کئی اجلاس ہوئے ایپیکس کمیٹی کے، اور ان کی کابینہ کا کیا کانڈکٹ ہے. اور کل بھی خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ جی آئیں مل کے اس مسئلے کو حل کرتے ہیں. اور ادھر کیا کانڈکٹ ہے کہ دے آر پلینگ ٹو دا گیلری، ایک شعبدہ بازی ہے، ایک آپٹکس کے لیے کھیل رہے ہیں، اور ایک سنجیدہ ان کا عمل مجھے آپ بتا دیں جو انہوں نے لیا ہو، نان زیرو. تو یہ تو اب آپ خود جج کریں کہ کس کا کیا کانڈکٹ ہے، کون سنجیدہ. ایک سوال ضرور میں کرنا چاہوں گا. پیمرا ایک آسٹینسبلی تو ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، بٹ الاؤ می ٹو یوز دا ورڈ کہ بڑا ٹریگر ہیپی نیچر ہو گئی ہے پیمرا کی بھی. ایمان مزاری، ہادی چٹھا کا جو کیس ہے اس کے حوالے سے اگر ایک سیگمنٹ ہو جس میں آپ کی ایک فیڈرل کیبنٹ منسٹر رانا ثناء اللہ صاحب موجود ہوں، تو اس پورے معاملے کے اندر اگر سوال کیا جائے صحافی کی جانب سے اور جواب دینے کے لیے ایک ذمہ دار فیڈرل منسٹر موجود ہوں، تو ایک پرفیکٹلی ویلڈ سوال کیسے خود کو ٹرن کر لے گا، یا ہاؤ وڈ اٹ کانسٹیٹیوٹ اٹ سیلف انٹو اے بائسڈ اوپینین، یہ میں سمجھنے سے قاصر ہوں. کہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بڑی ٹریگر ہیپی نیچر ہے پیمرا کی، اور انہوں نے ایسے سمجھتا ہوں کہ اگر پیمرا نے کوئی بھی نوٹس سرو کیا ہے اور پیمرا کی دانست میں کوئی وائلیشن ہوئی ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا جواب آنا چاہیے، پیمرا نے کوئی سزا نہیں سنائی، پیمرا نے کوئی پینلٹی امپوز نہیں کی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے اگر نوٹس آیا ہوتا، اور پیمرا ایک ریگولیٹری اتھارٹی ہے، انڈیپینڈنٹ ریگولیٹری اتھارٹی، ان کا ایک اپنا میکنزم ہے، اگر مجھے کوئی نوٹس آیا ہوتا، جو کہ مجھے آتے رہے ہیں، تو میں اس کا قانونی طور پہ جواب دیتا کہ جی آپ کے نوٹس میں یہ فلا ہے اور میں نے یہ وائلیشن کمٹ نہیں کی. تو دیکھیے، نوٹس کا آنا میں نہیں سمجھتا کہ اتنا بڑا کاز آف کنسرن اس پہ ہونا چاہیے. اس کا لیگلی جواب چلا جائے، کیونکہ دیر از نو پینلٹی which has been imposed. آپ لا پڑھے ہیں، آپ لائر رہے ہیں، آپ بہتر سمجھتے ہیں، اور کوئی ایڈورس ایکشن نہیں لیا گیا ہے. نوٹس کا جواب بڑا بھرپور دیں، ضرور دیں، اٹس ویل ود ان دی رائٹ کہ اس کا جواب جانا چاہیے. پر ہیونگ سیڈ دیٹ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکٹرانک میڈیا کا کانڈکٹ بڑا بیلنس رہا ہے، اور الیکٹرانک میڈیا نے اپنا اچھا کردار ادا کیا ہے ود ریگارڈ ٹو ایک اوور آل ملک کے اندر جو حالات ہیں اس حوالے سے. تو میں کمپلیمنٹ بھی کروں گا، اور میں ساتھ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا جواب دیا جائے اور قانون کے مطابق ہوگا جو ہوگا، کوئی زیادتی اس میں نہیں ہوگی. اتنا میں ضرور ایز اے ریپرزینٹیو آف دا گورنمنٹ کہہ سکتا ہوں. شفیع جان صاحب، آپ سے سب سے پہلے منیب صاحب آپ کا شکریہ. آپ نے ایک ہی سوال میں کئی سوال رکھے ہیں سامنے. جہاں تک تیرا کے جو رہائشی ہیں، جو ہمارے قبائلی وہاں کے جو موومنٹ اس ٹائم ہو رہی ہے، یہ والنٹیئر موومنٹ نہیں ہے.
اچھا منیب صاحب ہمیں ایک چیز سمجھنی ہوگی کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ خود والنٹیئرلی موومنٹ کر رہے ہیں، جو والنٹیئر موومنٹ ہوتی ہے منیب صاحب، اس میں گھر کا ساز و سامان یہ لوگ نہیں لے کے آتے. یہ وہ لوگ ہیں، یہ 17,000 فیملیز جن کو جبری انخلاء کی صورت میں اپنے گھر چھوڑنے پڑ رہے ہیں اس شدید ترین برف باری میں، شدید ترین موسم میں. تو یہ بات بڑی واضح ہے کہ جو لوگ وہاں سے اس وقت جبری انخلاء کی وجہ سے گھر بار چھوڑ رہے ہیں، ان پہ زور زبردستی چڑھوایا جا رہا ہے. اور جہاں تک رہی بات آپریشن کی، یا ہمارے پاس ایسی کیا اسٹریٹجی ہے، اسٹریٹجی بڑی کلیئر ہے. ہم تو پہلے دن سے یہ بات کر رہے ہیں. دیکھیں جس طریقے سے انہوں نے ہمارے اوپر ملٹری آپریشن کو امپوز کیا، جس میں نہ صوبے کو اعتماد میں لیا گیا، نہ صوبے کی کیبنٹ نے کوئی چیز پاس کی، نہ سی ایم نے کوئی ایگزیکٹو آرڈر پاس کیا. یہ تو ایک زور زبردستی سے ہمارے اوپر ملٹری آپریشن کو امپوز کر دیا گیا. اور ہم پہلے دن سے یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کے جو عزائم ہے وہ دہشت گردی ختم کرنا نہیں ہے. ان کے عزائم جو ہے وہ سیاسی ہیں. سیاسی ایسے ہیں کہ انہوں نے زبردستی انخلاء کر کے اس شدید ترین برف باری میں، اور یہ وہاں پہ یہ چاہتے تھے کہ وہاں پہ کوئی مس ہیپ وہاں پہ کریٹ ہو. جو مس ہیپ جو مس ہیپ، اگر اللہ کا شکر ہے کوئی مس ہیپ کریٹ نہیں ہوا. یہ صوبائی حکومت کی کامیابی بھی ہے، اور جس طریقے سے صوبائی حکومت نے وہاں پہ فیسیلیٹیشن کی لوگوں کو، جس طریقے سے سی ایم سہیل آفریدی صاحب نے چیزوں کو مانیٹر کیا، کیبنٹ پوری وہاں پہ موجود ہے، ریہیب کی پوری جو ہماری منسٹری ہے ریہیبلیٹیشن کی، ان کی ٹیم گراؤنڈ پر موجود ہے، ریہیبلیٹیشن کی منسٹرز وہاں پہ موجود ہیں. اچھا شفیع جان صاحب، میں یہ آپ نے جو فرمایا ہے میں اس کی بڑی میں قدر کرتا ہوں. مجھے صرف ایک بتائیں کہ ظاہری بات ہے آپ ایک حکومت ہیں، جس دن یہ یعنی 26 دسمبر کی یہ ڈیٹ ہے جس دن یہ نوٹیفیکیشن ایشو ہوا ہے، آپ کو کل سے لے کر اب تک بلکہ ہمیشہ سے اس کی لینگویج تو زبانی یاد ہوگی. اس میں لفظ لکھا ہوا ہے اینٹیسپیٹڈ ٹیمپرری اینڈ والنٹری موومنٹ. مجھے صرف یہ بتائیں جس بھی افسر نے جس بھی ادارے سے، یہ جو آپ کا ادارہ ہے ریلیف ریہیبلیٹیشن اینڈ سیٹلمنٹ ڈپارٹمنٹ، یا تو پھر آپ ان افسران کو معطل کریں اگر انہوں نے آپ کی مرضی کے بغیر، کیونکہ یہ خیبر پختونخوا کا ڈپارٹمنٹ ہے جس نے یہ لکھا ہے. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ انوالنٹری ہے اور زبردستی ہے، تو یہ کیوں لکھ رہے ہیں کہ یہ والنٹری موومنٹ ہے؟ آپ کو اپنے جس چیز کے لیے رکھا گیا اس کی تنخواہ بھی آپ کو مل رہی ہے. تو یہ آپ پاک فوج کے پیچھے نہ چھپیں، ان کا اسپوک پرسن آپ نہ بنے. فوج جتنی آپ کا سوال اس کے بعد آپ کا سوال اس کے بعد اچھا جی، چلے رک جائیے جی. میں بحیثیت پاکستانی، ایک محب وطن پاکستانی، میں اس کی آبادی، اس کی ترقی، خوشحالی کی خاطر میں پاک فوج کا ترجمان تو کیا، میں ان کا، آپ جو مجھے نام دیں میں بالکل بننے کے لیے تیار ہوں. ایک بات آپ کو ان کا ترجمان اپنا ہے نا، کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاک فوج آپ کی ہے. ایک منٹ جی، رکیے اب سنیے اب. پاک فوج پر جتنے حملے آپ نے کیے، اتنے نیتن یاہو نے نہیں کیے، اتنے مودی نے نہیں کیے. مریم نواز کے جلسے میں جو نعرے لگائے جاتے تھے جب نواز شریف لندن بیٹھے تھے اور اسی پاک فوج کے سربراہ جنرل باجوہ پر الزامات لگاتے تھے، یہ بات اور کیا آپ پہلے بھی آپریشن ہوئے ہیں جن کے نام نہیں تھے بٹ وہ فل سکیل آپریشن تھے، لوگوں کی موومنٹ یعنی ڈسپلیسمنٹ وہاں پہ بھی ہوئی ہے. میں آپ کو وہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ اس وقت پتہ نہیں کرکٹ کھیل رہے تھے یا کیا کھیل رہے تھے. ان کو نہیں پتا کہ فل فلیج آپریشن، باجوڑ کے آپریشن ابھی ہوئے اختیار صاحب. فل فلیج آپریشن ایسے نہیں ہوتے ہیں. آئی بی اوز جو ہے آئی بی او کا مطلب ہی شفیع جان کو میرے خیال میں آنا چاہیے کہ آئی بی او کا مطلب ہے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، جس کا ذکر طلال چوتا ہے اور اس میں کامبنگ کی جاتی ہے. آپ کو شاید آپ نے نہیں دیکھا، آپ اللہ نہ دکھائے، ضرورت اللہ نہ لائے، لیکن وہ بہت بڑا آپریشن ہوتا ہے. اس کی کچھ اور وہ لارج سکیل پہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے. جہاں تک آپ بات کرتے ہیں، ویسے طلال جوہری صاحب نے تو آج بھی پتہ نہیں شاید کہا ہے کہ آئی بی اوز ہو رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو، وہ لاسٹ ان ٹرانسلیشن والا شاید معاملہ ہے، شاید وہ صوبائی حکومت ابھی ان کو آئی بی اوز یاد آ گئے جب یہ پھنس گئے اپنے بیانی میں. وہ آئی بی او کا مطلب یہی ہے شفیع جان. لیکن میرے خیال میں آپ پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا آپ کی تعلیم کتنی ہے، لیکن اختیار صاحب آئی بی او کے لیے ڈسپلیسمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. اختیار صاحب میں سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہیں کر رہا، مجھے ایک منٹ دیجیے. بڑے آپریشن اور چھوٹے آپریشن میں آپ اس کو سمجھ نہیں سکتے. آپ اپنی بات اپنی باری پہ کر لیجئے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں آپ کو نیچا دکھانے کی یا ناکام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے بوجھ تلے دب رہے ہیں. آپ کی اپنی کہی ہوئی باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں. خیبر پختونخوا میں آپ کی پرفارمنس آن گراؤنڈ کچھ ہے نہیں.
آپ سے گورننس ہو نہیں رہی ہے. یہ جس کو آپ ملبہ آپ کے سر پہ گر رہا ہے وہ آپ پاک فوج اور وفاقی حکومت کے سر تھوپنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں, جبکہ ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ سے غلطی ہو چکی ہے, آپ غلط کر گئے ہیں, جو گیم آپ کھیل رہے تھے اس میں آپ پھنس گئے, اگر آپ کو ضرورت ہے ہم آپ کو ریسکیو کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں مدد نہیں چاہیے اختیار بھائی, وہ کہتے ہیں آپ پھنس گئے ہیں اور آپ اب آئی بی او کا لفظ استعمال, پتہ نہیں مجھے تو لگتا ہے کہ شاید یہ زیادہ معاملہ مس کمیونیکیشن پہ ہے یا مس انڈرسٹینڈنگ پہ ہے, کہ شفیع جان صاحب کو لگ رہا ہے کہ فل آپریشن ہے, فل سکیل, چیف منسٹر صاحب کو لگ رہا ہے کہ یہ پورا آپریشن ہے. بات ایسی ہے کہ کسی لیول پر ہماری اور ان کی تو کمیونیکیشن ہے ہی نہیں. یہ پولیٹیکل لوگوں میں یہ کتنا بڑا المیہ ہے. یہ المیہ ہے کہ ایک صوبے کی حکومت کی اپنے وفاقی حکومت کے ساتھ کمیونیکیشن نہیں ہے. سر یہ آپ پر بھی امپلائی ہوتا ہے نا کہ آپ کا بھی وہ سبجیکٹ ہے نا, وفاق کی اکائی ہے خیبر پختونخوا. سر کون آپ, یہ ہم نے کب کہا ہے کہ نہیں ہے, اور ہم کب ڈینائی کرتے ہیں؟ ہم تو, میں نے رات کو ان کو آفر کیا ہے کہ ہم آپ کو اگر جہاں ضرورت ہے, انسانی جانوں کی بات ہے, خواتین کی عزت کی بات ہے, بچے ہیں, بیمار ہیں, ضعیف ہیں, ہم آپ کو ریسکیو کرنے کے لیے جو اسسٹنس, جو ہیلپ آپ کو چاہیے وفاقی حکومت آپ کو دینے کے لیے تیار ہے. وی آر جسٹ اے ٹوئنکل اوے. شفیع جان صاحب یہ بتائیے گا, ابھی وزیر اعلیٰ صاحب نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ اتوار کو جو جرگہ بلا رہے ہیں جمرود فٹ بال اسٹیڈیم میں, اس میں کیا ہوگا بیسیکلی, اس میں آپ کیا اچیو کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں منیب صاحب, ہم پچھلے 2 دنوں سے یہ بات کر رہے ہیں کہ وفاقی حکومت معافی مانگے, اور اگر معافی نہیں مانگے گی تو ہم پھر خیبر کی جو افریدی قوم ہے اس کا جرگہ بلا رہے ہیں اتوار کو 2 بجے. اس میں ہم وہ تمام تر حقیقت ساری قوم کے سامنے رکھیں گے کہ کس طرح ان کا جبری انخلا ہوا, کس نے کروایا, کون معاہدے سے پیچھے ہٹا, کون یہ چاہتا تھا کہ وہاں پہ مس ہیپ ہو, کون چاہتا تھا, کس نے ان تیرا کے عوام کو موت کے منہ میں دھکیلا اس سخت برف باری میں. یہ تمام تر حقیقتیں ہم ساری قوم کے سامنے رکھیں گے.